تو جناب کا یہ دعویٰ تھا کہ کتاب و سنت میں یہ عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو ہم نے کتاب اللہ سے دکھلایا، جناب نے مان لیا، نہیں مانا۔ ہم نے سنت سے دکھلا دیا، جناب نے مان لیا، نہیں مانا۔ اس کی وجہ دو چیزیں، نمبر ایک جہالت اور نمبر دو ہٹ درمی۔ مرزا صاحب کے اندر بھی جہالت کوٹ کوٹ کے بڑی ہوئی ہے، اور ان کے اندھے مقلدین جو ہیں ان کے اندر بھی جہالت وہ کوٹ کوٹ کے بڑی ہوئی ہے، ماننے والی بات نہیں ہے۔ اب میں یہ صرف دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ میرے پاس اس پر دلائل موجود ہیں۔ ایک بیان کے اندر جناب نے کہا کہ المدونۃ الکبریٰ یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ کی بنیادی کتاب ہے، جس میں ڈائریکٹ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوالات کیے گئے۔ مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے، ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الاثار، جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ۔ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے۔ اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے ہمیں۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے۔ سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں۔ الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائورٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر۔ پھر اسی المدونۃ الکبریٰ کے بارے میں ایک مقام پر جا کر کہا کہ یہ کتاب امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ امام مالک کی اپنی کتاب روح ارض میں موجود ہے الموطا امام مالک، اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے۔ المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے، اس میں ہے کہ اب عجیب مطالعہ ہے نا، رات کو کتاب پڑھ کے آ جاتے ہیں، پھر اس کو بیان کرتے ہیں، پھر اگلے دن وہ بھول جاتی ہے کہ میں نے پچھلے لیکچر کے اندر یا پچھلے بیان کے اندر کیا بات کہی تھی۔ تو یہ جہالت ہے، اسے علم نہیں کہتے۔ اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جی کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے شولڈر کندھے اتروا دیے تھے۔ جب کہا گیا جی یہ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ تو قاضی نہیں بنے تھے، تو جناب کہتے ہیں جی وہ میرا پرانا بیان تھا تو میں نے ایک روح کے اندر آ کر بیان کر دیا، لیکن میرا مقدمہ اب بھی اپنی جگہ پر باقی ہے۔ قاضی ابو یوسف پہ آپ نے تہمت لگائی ہے کہ انہوں نے امام مالک کو کوڑے پڑھوائے یہ؟ ہاں وہ دیکھیں قاضی ابو یوسف والا جو معاملہ ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ وہ لیکچر میرا بہت پرانا ہے، مسئلہ 123 ہے، اور وہ جو پھیلی ہے وہ اسی طریقے سے ہی پھیلی ہوئی ہے، اس پہ نہیں میں وہ جب وہ بیان ہو رہا تھا تو وہ میں نے ایک رو کے اندر ایک چیزیں بیان کی کہ یہ سرکمسٹانسز تھے، ٹھیک ہے، اس میں آگے پیچھے الفاظ ہو سکتے ہیں بات کے، وہ بات ٹھیک ہے۔ مجھے انڈیا سے بھی ایک بندے نے نا وہ ای میل میں نا وہ پیج بھیجا تھا کسی تاریخی کتاب کا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ تو کوڑے جو ہے قاضی ابو یوسف کے قاضی بننے سے بہت پہلے جو ہے وہ ابو جعفر نے لگوائے تھے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بالکل ٹھیک ہے لگوائے ہوں گے، لیکن ہمارا مقدمہ اپنی جگہ پھر بھی قائم ہے۔ اگر وہ ہوتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ اگر میں نے کہہ دیا نا قاضی ابو یوسف نے کوڑے لگوائے تو کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہی موقف تھا، اور اگر انہوں نے نہیں بھی لگوائے، ان سے پہلے بھی لگے تو ان کو بھی موقع ملتا تو وہ ضرور لگواتے۔ تو اس پر میں نے ایک اپنے لیکچر کے اندر یہ ان کو جمال گوٹا دیا تھا کہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب اگر قادیانی کے دور میں ہوتے تو بھی ان کے خلیفہ ہوتے۔ اسی طرح انہوں نے مسند احمد کی حدیث 12333 اس میں جھوٹ بولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ انہوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ ظالم تھی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا، آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ جب ان سے کہا گیا کہ یہ تو آپ نے غلط کہا ہے، تو بجائے رجوع کرنے کے اس پر وضاحتیں پیش کرنے شروع کر دی۔ اب وہ الفاظ حدیث کے اندر نہیں تھے، یہ سے کہتے ہیں ہٹ درمی۔ اسی طرح معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا چھوکرا۔ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا۔ جب اس پر ہم نے گرفت کی
تو بجائے اس کے کہ یہ مان لیتے جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے کہا جی یہود نے کس کتاب کے اندر یہ کہا ہے، وہ نہیں بتایا، تو کہنے کہ جی یہ چھوکرا کوئی وہ برا لفظ تو نہیں ہے، یہ نوجوان کو کہا جاتا ہے۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں۔ تو یہ بات ہی غلط ہے۔ پہلی بات ہے کہ یہود کی کتاب میں کسی جگہ بھی یہ بات نہیں لکھی، یا یہود نے کسی جگہ یہ بات نہیں کہی۔ نمبر دو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو اس وقت آپ کی عمر کوئی 40-42 سال یا 25-26 سال نہیں تھی، اس وقت آپ 50 کے ہندسے کو کراس کر چکے تھے، 54 سال آپ کی عمر تھی۔ تو 54 سال کا آدمی وہ نو عمر ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو وہ چھوکرے کا لفظ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ تو دونوں باتیں ہی غلط تھیں۔ تو پھر اس پر اگر یہ لفظ غلط نہیں تھا، مثال کے طور پر لے لیتے ہیں ہم، یہ لفظ غلط نہیں تھا، پھر حافظ عمر صدیق صاحب نے جب جناب کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال کیا تو اس پر یہ کیوں تل ملائی، کیوں یہ لفظ کہا کہ جی یہ دیکھیں علماء کیسی بازاری زبان استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے کامنٹ سنیے، کامنٹ نمبر 1 حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے، ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ شخص مرزا محمد علی جیلمی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال۔ تو اپنے لیے اگر یہ لفظ استعمال ہو تو یہ بازاری زبان ہے، اور معاذ اللہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو تو یہ مہذب لفظ بن جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں قوم شعیب والا حال، کہ ان کا پیمانہ لینے والا اور تھا اور دینے والا اور تھا۔ تو یہی تو تعویلات ہیں، اگر یہی تعویلات علماء کریں تو وہ غلط، اور یہی تعویلات اگر مرزا صاحب کریں تو بالکل صحیح ہیں، دودھ کے دلے ہیں۔ اس کی وجہ یہ جہالت اور ہٹ درمی۔ تو جناب نے کہا اجماع میں کہاں لکھا ہے؟ اب یہ عقیدہ کتاب و سنت میں کہاں موجود، اجماع میں کہاں موجود، یا ایون امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں کہاں موجود، نکالا جائے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ ہم اجماع سے اگر ثبوت بھی پیش کر دیں جیسے قرآن و سنت سے پیش کیے تو تب بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی اتمام حجت کے لیے کہ تاکہ عوام جو ان کے دھوکے کے اندر آ رہی ہے اسے پتہ چل جائے کہ یہ عقیدہ صرف علماء دیوبند کا نہیں ہے بلکہ سلف صالحین کا اور کتاب و سنت سے ثابت ہے، تو ہم اجماع پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 544 ہجری، کتاب کا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ قاضی ایاز مالکی المتوفی 544 ہجری فرماتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تمام زمین سے افضل ہے۔ حوالہ نمبر 1۔ حوالہ نمبر 2، یہ امام نووی رحمہ اللہ تعالی جو مسلم شریف کے شارح ہیں ان کا قول ہے فتح المنعم کے اندر، شرح صحیح مسلم کے اندر، اور امام نووی رحمہ اللہ تعالی یہ شافعی المسلک ہیں، اور قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالی کا قول نقل فرماتے ہیں کہ اجمعوا علی ان موضع قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل بقاء الارض، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جگہ فرمایا وہ زمین کے تمام حصوں سے افضل ہے، اسی بات پر اجماع ہے۔ 2 حوالے ہو گئے۔ تیسرا حوالہ یہ مواہب الجلیل، اور اس کو تالیف کیا ہے ابو عبداللہ محمد بن عبد الرحمن المتوفی 954۔ اس میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ جمہور علماء کے نزدیک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے مقدسہ کے ساتھ جو جگہ ملی ہے وہ تمام زمین و آسمان سے افضل ہے۔ یہ 3 حوالے ہو گئے۔ چوتھا حوالہ شیخ تاج الدین الفاقہی المتوفی 734 ہجری، کتاب کا نام ہے وفاء الوفا۔ شیخ تاج الدین الفاقہی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مقدسہ سے جو جگہ ملی ہے وہ ہر شے سے افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ شریف سے بھی افضل ہے۔ کتنے حوالے ہو گئے جی؟ 4 حوالے۔ 5واں حوالہ المدخل لابن الحاج اور ابو عبداللہ محمد بن محمد العبدری المتوفی 737 ہجری، لکھتے ہیں کیا تو نہیں جانتا اجماع واقعہ ہوا ہے کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے مسح ہے
ٹچ ہے جنہیں، وہ تمام کائنات کی جگہوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ کعبہ وغیرہ سے بھی افضل ہے۔ کتنے حوالے ہو گئے جی؟ 5 حوالے ہو گئے۔ چھٹا حوالہ امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتاوی سبکی، اس کی جزء اول اور صفحہ نمبر 279، اس میں قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا قول نقل فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع نقل کیا گیا ہے۔ یہ اجماع ہے، میں اجماع کے دلائل دے رہا ہوں۔ اس پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جستے عطر سے جو جگہ ملی ہوئی ہے وہ تمام زمین سے افضل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ 6 حوالے ہو گئے۔ 7واں حوالہ یہ امام زین الدین ابو بکر بن حسین بن عمر العثمانی المراغی الشافی المتوفی 816 کتاب ہے تحقیق النصرہ، اس میں فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کے ساتھ مسح ہے وہ تمام زمین سے افضل ہے، حتیٰ کہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ 7 حوالے۔ 8واں حوالہ شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی الشافی المتوفی 852 ہجری، فتح الباری، اس کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 320، بہت بڑا حوالہ۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شیخ ابو بکر البغدادی المالکی کا قول 375 المتوفی 375 ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ مکہ سے افضل ہے، اور دلیل اس کی یہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مدینہ کی مٹی سے ہوئی، کیونکہ آپ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، لہٰذا وہ مٹی بھی تمام مٹی سے افضل ہوئی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ 8 حوالے میں نے اجماع پر نقل کیے۔ تو جناب کیا کہتے ہیں؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے؟ کیا کہتے ہوتے ہیں؟ 8۔ اور جنت کے دروازے کتنے؟ 8۔ اور میں نے بھی امت کے بڑے بڑے علماء سلف صالحین میں سے صرف ابھی 8 کے حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ اگر آپ مجھے مزید حوالہ جات کا کہیں گے، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ڈھیر لگا دوں گا آپ کے سامنے، اور کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت کروں گا اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر کے ساتھ ملی ہوئی مٹی وہ تمام کائنات میں کعبہ عرش کرسی سے افضل ہے۔ یہ صرف میرا عقیدہ نہیں بلکہ سلف صالحین کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس پر ایک اعتراض کر سکتے جو جناب نے کیا بھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں کہاں نقل ہے یہ عقیدہ؟ ہم بتلا دیں گے پھر بھی نہیں مانیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کہتے صحیح سند کے ساتھ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ امام صاحب کے کسی مسئلے پر اعتراض کرتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسئلہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے یا نہیں، کیونکہ اعتراض کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ ثبوت مانگتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی صحیح سند کے ساتھ لایا جائے۔ یہ آپ کے دینے کے پارٹ اور لینے کے پارٹ اور کیوں ہیں؟ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ چلیں میں پھر بھی آپ کی دل کی تسلی کے لیے میں علماء سے بھی بیان کر دیتا ہوں۔ حنفی عالم قطب الدین محمد بن علاء الدین علی بن احمد حنفی المتوفی 988 ہجری، وہ بھی تاریخ مدینہ کے اندر یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف روئے زمین میں سب سے افضل ہے، اور یہی بات ملا علی قاری صاحب رحمہ اللہ تعالی حنفی انہوں نے بھی نقل کی ہے۔ یہی بات، یہی عقیدہ مالکی مذہب کے ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بھی نقل کیا ہے۔ یہی عقیدہ شوافع میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی اور نور الدین بن برہان الدین حلبی الشافی سیرت حلبیہ کے مؤلف انہوں نے بھی نقل کیا ہے۔ یہی عقیدہ حنابلہ میں سے یہ ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بھی نقل کیا ہے۔ یہی عقیدہ ازالۃ الدہش کتاب ہے جس کی تحقیق نقل کی ہے زہیر الشاویش نے، اس کی تخریج نکالی ہے علامہ ناصر الدین البانی نے، اس کے اندر بھی نقل ہے۔ یہی عقیدہ موطا امام مالک کی شرح جو تشریح لکھی ہے علامہ وحید الزمان نے، اس کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ اور یہی عقیدہ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1250 انہوں نے بھی نیل الاوتار کے اندر نقل کیا ہے۔ اور یہی عقیدہ المہند علی المفند کے اندر بھی نقل ہے، اور اسی عقیدے پر
مکہ، مدینہ، ازہر یونیورسٹی، دمشق، شام کے علماء نے سائن بھی کیے ہیں اور کہا کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ اب میں نے جمہور بھی پیش کر دیے، اجماع بھی پیش کر دیا، احناف سے بھی پیش کر دیا، مالکی سے بھی پیش کر دیا، شوافی سے بھی پیش کر دیا، حنابلہ سے بھی پیش کر دیا، امام شوکانی سے بھی پیش کر دیا، علامہ بعید الزمان سے بھی پیش کر دیا، پھر 8 حوالے مزید پیش کر دیے۔ پھر وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، ایک طرف امت کے یہ بڑے بڑے علماء ہیں جو کتاب و سنت کی خدمت کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عقیدہ بالکل صحیح ہے اور اس عقیدے پر اجماع ہے، اور ایک طرف مرزا صاحب ہیں جن کی علمی حالت یہ ہے، جنہیں میں علمی یتیم کہتا ہوں، علمی حالت یہ ہے، میں کہتا ہوں میرے سامنے بیٹھ کر صرف قرآن کریم کا ایک صفحہ پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیں، یا بخاری شریف بغیر اعراب والی نہیں، اعراب والی وہ میرے سامنے لا کر رکھیں، میں انہیں ایک صفحہ نکال کے دوں گا، اس صفحے کو پڑھ کے اعراب والی کو اس کا ترجمہ کر کے مجھے دے دیں، پھر باقی باتیں کریں گے۔ ایک طرف ایسا بندہ ہے جو قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کر سکتا، بخاری شریف اعراب والی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، اور ایک طرف امت کے وہ علماء ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی خدمت میں اپنی زندگیاں صرف کر دی، وہ سارے کہتے ہیں یہ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، اس پر اجماع ہے، اور یہ موصوف کہتے ہیں یہ عقیدہ غلط ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کس کی مانیں گے؟ میں نے اجماع بھی پیش کر دیا، جناب نے پھر بھی نہیں ماننا۔